माशाल्लाह जी यहाँ पे तैरा कर रही है सफाई। सुबह सवेर का वक्त हो चुका है तो तैरा जो है ना सफाई में उठते से जो है ना लग गई है झाड़ू लगाने माशाल्लाह। क्योंकि वाला माम कट्ठे थी वैसे ना होना माम मामन पैसे में के चलो झाड़ू लगा सफाई कार की ना वाला इतना करे चिटाई बिछे सुना और चलो माम बह वैसे। और यहाँ पे अम्मा और रिमशा सस्सी चावलों की सफाई कर रहे हैं क्योंकि देख वाला भाई जो है थोड़ी देर के बाद आ जाएगा और चावल में जो कचरा है वो निकाल रहे हैं ताकि साफ़ सुथरे चावल हो जाए माशाल्लाह। भाईजान भी अभी उठे हैं माशाल्लाह और यहाँ पे अंधेरा है जी। चाय वगैरह बना ली है और सब पी खा रहे हैं माशाल्लाह, नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, ऐसा ना बाजी जी। बस रोटी बनावनी है चाह पहले बना के हम सर्दी के तो पता है बाल उठदा ना पहले धाड़ पे देखा तैरा चटाई को इसको जो है ना बिछा दो भाई, इसको बिछा दो, इसको बिछा दो ताकि आने वाले जो बहन भाई हैं वो आके ऊपर जो है ना बैठ जाएंगे। इसको जी बिछा देते हैं और क्योंकि जो आने वाले बहन भाई हैं वो जब आएंगे तो यहाँ पे बैठ जाएंगे और ज़मीन क्योंकि ठंडी है, ठंड बहुत ज़्यादा है ना इस वजह से। सामान जी माशाल्लाह मैं ले आया था और अब भाई से पूछते हैं। भाई इसको देखें पूरा है सामान, देख लें कोई चीज़ की कमी ना हो क्योंकि फिर जो है ना परेशानी ना हो। बस एक चिकन लेना है वो मैंने कह दिया था, इंशाल्लाह वो चिकन भी बन जाएगा तो वो भी ले आते हैं। ये सारी चीज़ें पिछली दफ़ा नींबू और टमाटर जो है ना कम हो गए थे, इस बार मैं ज़्यादा ले आया हूं। नींबू है पे, प्याज भी है पे, अदरक है भी, सारी चीज़ें पूरी है ना? पूरी है। ठीक है जी माशाल्लाह। तरपाल जो है ना माशाल्लाह बिछा रहे हैं। आज ख़त्म शरीफ है और मोहम्मद जुल्फ़कार अली का तीसरा जो है ना आज करवा रहे हैं, ख़त्म शरीफ पढ़वाएंगे इंशाल्लाह। जाने वाला तो चला जाता है लेकिन पीछे बहुत बड़ा दुख छोड़ के जाता है जो सारी ज़िंदगी बंदे को नहीं भूलता। चल दिया ना भाई ना तो कहीं मेहमान से मान आए बता وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا غافي الكرم كريما ببخشا برح عالما في حسب مسيره كمنزي هوا نگار مدارس کی فریاد راست کیا کیا خطا بخشبہ نگاہ دارا رائے خطا خطا در گزار سواب و نما جال جو کلا پاک نہ پڑھیے جو کلا پاک میرے نیت سے خراب سواب آج نسواب جو سواب حضور پاک صاحب اللہ کی توفیل اپنی بارگاہ علی قبول منظور فرما جال حضور پاک صاحب اللہ کی توفیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر
ہدیتاً عقیدتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کریں قبول منظور فرما. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کو بھیج کے انبیاء کرام اہل بیت کرام صحابہ کرام شہداء کرام حافظ قرآن ناظر خان جتنے چلے گئے ان المؤمنین والمؤمنات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات بالصالحین روحوں پیش کریں ان بارگاہ قبول منظور فرما کے نظر صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. قبران روشن تو منور فرما. یا اللہ خصوصاً جو خصوص ذوالفقار بھائی مرحوم دے روح کا پیش کریں کہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے اس کی قبر میں جنت کو باغ بنا. اس مرحوم دے درجات بلندی عطا فرما. اس کی قبر میں تحت نگاہ وسیع فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نال مالا مال فرما. یا اللہ تو رحیم کریم اس جبر صاف و صبر جمیل عطا فرما. اس جبر صاف اس کے واسطے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ اس نے تو فعل اصل سارے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اصل سارے 5 وقت نمازی بنا. چھوٹے نال شفقت وجہ نال ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اصل سارے کو والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو رحیم کریم اصل سارے دعا قبول فرما کے اس مرحوم دے حق سے قبول فرمانی. یا اللہ اصل سارے دے ٹوٹے بوٹے حق اپنے بارگاہ تعالی قبول و منظور فرما. یا اللہ اس کے حق دے وچ جو اس کے واسطے جنازے کا اسلام کے جتنے اس کے واسطے دعا کیتے گئے قبول و منظور فرما. یا اللہ تو رحیم کریم ایسا گناہ کار ہیں بدکار ہیں سیاکار ہیں ذلت وجود ہے انسان ہے تو سارے دعا قبول و منظور فرما. تو سارے روز پاک کی زیارت نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ زینت خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین. ماشاءاللہ جی الحمدللہ شکر الحمدللہ. یہاں پہ سب جو ہے نا کھا رہے ہیں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ جتنا بھی دیا گیا تیرے نام پہ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. اور یا اللہ ہر مسلمان کو خوشیاں عطا فرما. ہر مسلمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور جو وفات پا گئے ان کے بھی حساب کتاب مغفرت فرما. آمین یا رب العالمین. تو ماشاءاللہ اب پہنچے ہیں عورتوں میں اور یہاں پہ دیکھیں جی سارے اہل علاقہ کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور ہماری یہی کوشش ہے کہ کوئی بھی رہ نہ جائے. ہر کسی کو جو ہے نا چاول کھلانے ہیں. جو جس کا نصیب ہے وہ اس تک پہنچ کے ہی رہتا ہے اور سب کو دیں سب کو کھلائیں اور کوشش کریں کہ کوئی رہ نہ جائے. اور ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ کوئی رہ نہ جائے. میں نے سب کو یہی کہا ہے کہ آپ جو ہے نا طریقے سے سب کو ایک پلیٹ پہنچا دیں اور بچوں کو بھی دیں بڑوں کو بھی دیں. لنگر جو ہے نا ماشاءاللہ الحمدللہ کافی ہے. یہ کھائیں پیٹ بھر کے کھائیں ختم نہیں ہوتا. بس یہی دعا کر کے جانی ہے میری باجی کے لیے کہ اللہ پاک ان کے ماں رزق کی حفاظت فرمائے. ان کو ڈھیر ڈھیر خوشیاں عطا فرمائے. غیب کے خزانوں میں سے اللہ پاک ان کو عطا کرے. جس نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا. جب بھی مشکل میں ہمیں گھرا دیکھا تو میری باجی سب سے آگے آئی اور اس نے اپنی پوری فیملی ہماری پوری فیملی کے ساتھ تعاون کیا. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آمین. ماشاءاللہ جی کوثر باجی ہمارے گھر میں پہنچ چکی ہے. صبح سویرے سے ہی آ گئی تھی ماشاءاللہ اور ختم جو تھا وہ بھی ہم نے پڑھوا دیا تھا. دعا بھی کرائی تھی. اللہ پاک وہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تمام اہل اسلام کے حق میں مسلمانوں کے لیے دعا کی تھی اور جتنے بھی ہمارے پیارے بہن بھائی دنیا فانی سے وفات پا گئے ان سب کے لیے دعا تھی کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے. ان کو اللہ پاک اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کے جنت الفردوس میں اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو کوثر باجی اپنے گھر ماشاءاللہ چلی گئی تھی تو بس اچانک ہی ایسا ہمیں صدمہ لگا کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ آخر ہوا کیا کہ اچانک جو ہے نا ہم پہ پہاڑ جیسے ٹوٹ پڑا اور ہمارا ایک معصوم بچہ محمد ذوالفقار علی وفات پا گیا. اور پھر جیسے ہی جس کو پتہ چلا تو وہ وہیں جو ہے نا اپنے ہوش بھی بھول گیا اور وہیں پہ وہ رونے لگ گیا. اور ہمارے گھر میں تو ابھی تک جو ہے نا بھابھی میری نورینہ اور میرا بھائی ہماری پوری فیملی ہی بہت زیادہ پریشان ہے اور بہت زیادہ تکلیف میں ہے.
کیونکہ یہ کچھ ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک بچہ جو ہے نا اس کو خون کی کمی تھی، تھوڑی سی کمزوری تھی، بس ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کی موت قریب آ گئی ہے اور وہ ہمیں چھوڑ کے جو ہے نا یہاں سے چلا جائے گا اور ہم اس کو دیکھنے کے لیے ترستے رہیں گے۔ تو جانے والا تو چلا گیا لیکن ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیف چھوڑ گیا، دکھ چھوڑ گیا، اور شاید ہم کبھی بھلا سکیں گے اس کو۔ جو بھی پیارے جتنے بھی اس دنیا فانی سے ہمارے پیارے بہن بھائی وفات پا گئے وہ کبھی نہیں بھولیں گے ہمیں، ہم ان کو ہر خوشی کے موقع پہ، غم کے موقع پہ ان کو یاد کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کو یاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو سنائیں کوثر باجی۔ اللہ پاک کا شکر ہے بھائی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، اور میری پیاری سی تو ٹھیک ہے، الحمدللہ، شکر سارے الحمدللہ، ٹھیک ہیں، بہن بھائی سب دیکھنے والے سب ٹھیک ہیں۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ بس یہ ہے پیارے بہن بھائیوں کے کچھ حالات، کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ کوثر باجی ہمارے ہی گھر میں موجود تھی، لیکن کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا، اور پھر اللہ کا شکر ہوا، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، کہ کوثر باجی ماشاءاللہ الحمدللہ اپنے گھر چلی گئی، اور جیسے ہی گھر پہنچی تو ایک دن بعد جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور ہمارا ہاں جی، میں نے بس اسی ٹائم پہلے میں جب یہاں سے گئی تھی تو میں نے رات کو سجاد کو فون کیا تھا، سجاد سے پوچھا بھی بیٹا کیسا ہے، اس نے کہا کہ ابھی تو اچھا ہے، ٹھیک ہے ابھی کچھ۔ تو پھر صبح میں نے 5 منٹ پہلے ہی سجاد سے بات کی تھی، اس سے فوت ہونے کے پہلے 5 منٹ پہلے میں نے بات کی، میں نے پوچھا تو اس نے سجاد بھائی نے کہا ابھی ٹھیک ہے بھائی، تو اس نے یہ مجھے نہیں بتایا کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے، نہیں تو پھر میں ہسپتال میں چلی جاتی۔ تو پھر مجھے 5 منٹ کے بعد ہی چھوٹے بھائی نے فون کیا، اس نے کہا ابھی سجاد کا بیٹا فوت ہو گیا، مجھے تو اتنا زیادہ دکھ ہوا۔ پھر میں وہاں سے یہاں آئی تو پھر شام ہو گئی، تو اوپر سے میری بیٹی کی طبیعت خراب تھی، اس لیے جو ہے نا کل پھر میں نہیں آ سکی، کیونکہ دوائی وغیرہ بھی نہیں آپ کی چل رہی ہے نا، تو ڈاکٹر نے کہا اسے ٹھنڈ سے بچاؤ۔ تو پھر میں نے یہاں بھابھی سے کہا، بھائی سے کہا کہ اب میری تو مجبوری ہے، پھر میں جا رہی ہوں۔ پھر میں نے تیسرے دن آؤں گی، تو پھر بھائی نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اپنی بیٹی کو ٹھنڈ سے بچائیں، کیونکہ اس بچے کو بھی تو یہی ٹھنڈ لگی تھی نا۔ تو پھر بھائی نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر میں چلے گی، پھر آ جائی ہوں، کیونکہ اب بہن بھائیوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا، کیونکہ ہمارا چھوٹا سا بھائی ہے، اتنے پیسے لگائے ہیں، جہاں سے اس کے فائل اس نے لگائے ہیں، تو بس اللہ پاک کو جو منظور تھا، اللہ پاک ڈاڈا ہے ہمارا چھوٹا سا بھائی، اللہ اولاد کا دکھ نہ دے، اولاد کا دکھ بڑا ہی ظالم ہوتا ہے، اور بندے غربت ہونا، بندہ 2-3 دن بھوکا بیٹھ جائے نا تو وہ برداشت ہو جاتا ہے، جو اولاد ہے نا اس کا دکھ برداشت نہیں ہوتا، اور پھر وہ فوت ہو جائے یہ تو سب سے بڑا ہی دکھ ہے۔ بس اللہ پاک میرے بھائی کو، میری بھابھی کو صبر دے، ان کو اللہ پاک اور اولاد عطا فرمائے، ان لمبی کو بچہ دے اور بیٹی یا بیٹا عطا کرے، لمبی صحت والی زندگی کا، والا اللہ پاک دے، اور اللہ پاک میری باجی کو بھی خوش رکھے، آباد رکھے، اور اس کے بچے کو بھی تکلیف تھی، اللہ پاک اسے بھی لمبی زندگی اس کا عطا فرمائے۔ نواسا محمد یوسف، ہاں جی، میری محمد باجی یوسف کا کو- نواسا محمد یوسف، اس کی طبیعت ماشاءاللہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اب باجی کہہ رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہے الحمدللہ، اور جتنے بھی ہمارے پیارے بہن بھائی ہیں ان سب کے لیے دعائیں رہتی لمبی ہیں۔ زندگی عطا کو اللہ بہت دے۔ باجی نے میری ہیلپ کی ہے، میری مدد کی ہے، اوکھے ٹائم پہ میرا ساتھ دیا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ دل سے باجی، آپ کا شکریہ ماشاءاللہ میری ادا باجی کرتی ایسے ہی کرتی ہے، ہماری باجی ہم سے بہت پیار کرتی ہے، اللہ پاک جب بھی ہمارے شکر اوپر ہے۔ کوئی بھی مصیبت آئی، پریشانی آئی تو باجی فوراً ہی جو ہے نا سب سے آگے اس نے آ کے ہمارا ساتھ دیا، ہاں جی۔ اور ہم بہت زیادہ خوش ہیں، اور یہ جو کچھ ہوا الحمدللہ، شکر الحمدللہ، بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ہماری باجی نے جب سنا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور ہمارے گھر میں پہنچا ہے تو میری باجی نے فوراً ہی جو ہے نا پیسوں کا انتظام کیا، اور کہا کہ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، آپ میری فیملی ہیں، آپ کوئی بھی ٹینشن نہ لیں، کوئی کسی قسم کی بھی آپ دیگ بنوائیں، آپ جو بھی جس طرح آپ کو اچھا لگے، جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں، میری فیملی ہیں، آپ میرے اپنے ہیں، آپ جس طرح کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو شکر الحمدللہ، یہ جو کچھ بھی ہوا میری باجی نے بھیجا اور اس کی طرف سے ہوا، اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور میری باجی کو اس جو ہے نا میری باجی نے جتنا دیا ہے ہم غریبوں کے لیے، کیونکہ میرا بھائی جو ہے نا ہم سب جو ہے نا غریب ہے، میرے بھائی بیچارے پہ قرضہ جو ہے نا 50-60 ہزار روپیہ ادھار جو ہے نا چڑھ گیا تھا، وہ اپنے بچے پہ جو ہے نا وہ خرچ ہو گیا اس کا، اور بچہ بھی اس کا چلا گیا، اور اب جو ہے نا وہ ادھار مانگتا بھی تو اس کو کوئی نہ دیتا، تو اس وقت جو ہے نا میری باجی نے آگے بڑھ کے ہمارے ساتھ سپورٹ کی اور یہ کہا کہ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ پورا تعاون کروں گی، اور شکر الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ میری باجی جتنا بھی میری باجی نے دیا
ہم غریبوں کے لیے اور ہمارے ساتھ تعاون کیا, ہمارا مشکل وقت میں ساتھ دیا. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک اس کو غیب کے خزانوں میں سے زیادہ سے زیادہ عطا کرے اور اللہ پاک ان کے بچوں, اس کے بچوں کی خیر فرمائے اور ان کے تمام تکلیفیں پریشانیاں ہیں جو آنے والی ہیں ان کو اللہ پاک دور فرمائے اور اللہ پاک ان کے مال, رزق, جان کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ان کو ڈھیر و ڈھیر خوشیاں عطا فرمائے. اور اس نے ہمارے اس مشکل وقت میں ساتھ دیا, ہم بہت زیادہ خوش ہیں اور اپنی باجی کے لیے اس نے ہر مشکل ٹائم پہ ہمارا ساتھ دیا. جب بھی ہم پہ مشکل آئی ہے تو باجی نے سب سے پہلے ہی قدم اس نے آگے بڑھایا ہے. بے تو شک. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا پیاری سسٹر تھی جو ہمارے دکھ سکھ میں ہمارا ساتھ دیتی ہے. جب ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں تو اسے بھی اتنا دکھ ہوتا ہے جتنی ہمیں ہو رہا ہوتا ہے, شاید ہم سے زیادہ اسے دکھ ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ پاک ہماری باجی کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین. اور یہ بھی ہے کہ ہم 2 کلو چاول بنا کے بھی نہیں جو ہے نا اللہ کے نام پہ ہماری اوقات بھی نہیں ہے, ہماری اوقات بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ ہم کچھ بنا کے کھلا سکتے. جتنے پیسے اس نے مانگ پین کے اپنے بیٹے پہ لگائے ہیں, اتنے سارا قرضہ اس کے اوپر چڑھ گیا. اب اس کے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا. صبح بھی جب اس کا بیٹا فوت ہوا تھا تو صبح چائے بنانے کے لیے بھی اس کے گھر پتی نہیں تھی, چینی بھی نہیں تھی. تو وہ پھر باہر بیٹھا تھا, اس کی ساس نے بولا کہ آپ نہ جا کے بھی چینی کا انتظام کرو کیونکہ مہمان آئے بیٹھے ہیں تو ان کے لیے. تو وہ ایسے اداس ہو کے بیٹھا تھا کیونکہ اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا. تو پھر میں گئی, میں نے کہا, پھر میرے پاس پیسے تھے 1000 روپیہ تھا, میں نے دیا بھائی کو. میں نے کہا چلیں آپ جا کے لے, میرے پاس بھی اتنی ہے جو آپ نے میری مدد کی تھی. اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے, آباد رکھے. تو پھر میں نے وہاں سے 1000 روپیہ دیا بھائی کو. میں نے کہا چلیں آپ جا کے لے آئیں. تو باقی اللہ مالک ہے, جو اللہ پاک دینے والا وہ ذات پاک ہے. اللہ آپ کا کوئی نظام بنائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو بس یہ تھا ساری صورتحال پیارے بہن بھائی آپ کو ہم نے بتائی اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ جو ہے نا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.